اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا 15واں جز، سورۃ بنی اسرائیل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا ذکر کہ یہ اللہ کا ایک معجزہ تھا۔ یہ سفر اس بات کا اظہار تھا کہ اب دونوں گھروں کی یعنی کعبہ کی اور بیت المقدس کی دینی امامت اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی طرف منتقل ہونے والی ہے۔ ان گھروں کے پہلے نگہبان بنی اسرائیل اور قریش دونوں اپنے تکبر اور کفر کی وجہ سے اس ذمہ داری کے لیے نااہل ہو چکے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی وراثت امت مسلمہ کو مل رہی تھی۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت سے پہلے سخت نامساعد حالات میں بہت بڑی بشارت تھی۔ معراج کی تفصیل احادیث میں ملتی ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 2 سے 8 میں ہے کہ بنی اسرائیل کو یاد دہانی کہ وہ خود کو اللہ کا چہیتا سمجھتے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اللہ کی طرف سے ان پر کئی عذاب کیوں نازل ہوئے؟ جب انہوں نے اچھا کیا ان کے ساتھ اچھا ہوا، اور جب برا کیا تو اس کا وبال بھگتا۔ کوئی قوم اس لیے اللہ کی چہیتی نہیں ہے کہ وہ نبیوں کی اولاد ہے۔ اللہ تو سب کے ساتھ ان کے اعمال کی مناسبت سے انصاف کا معاملہ کرتا ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ کے 2 بڑے عذابوں کا ذکر ہے کہ ایک تقریباً 500 سال قبل مسیح علیہ السلام بابل کے بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں، اور دوسرا تقریباً 70 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کے رومی بادشاہ ٹائٹس کی افواج سے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ان کو اللہ کی رحمت میں دوبارہ داخل ہونے کی نئی امید ملی تھی اگر وہ چاہتے۔ پھر آگے آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 21 میں مشرکین مکہ اور یہود دونوں کو قرآن کی ہدایت قبول کرنے کی دعوت ہے جو بالکل سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ دعوت انسانی فطرت کے عین مطابق ہے اور کائنات کی نشانیاں اس کا اس بات کرتی ہیں، مگر لوگ اس سے خبردار ہونے کے بجائے عذاب کی جلدی مچاتے تھے۔ مگر اللہ عذاب نہیں بھیجتا جب تک رسول کے ذریعے اچھی طرح پیغام پہنچا نہ دے۔ دنیا کے لیے جد و جہد کرنے والے اپنا صلہ پائیں گے اور آخرت کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے اس کا اجر حاصل کر لیں گے۔ پھر آگے آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 39 میں ہے کہ قرآن سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے، اس کی تفصیل ہے، اور پھر معاشرے کی بھلائی کے لیے بنیادی ہدایات ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی بندگی نہیں کرنی، اور والدین کے ساتھ احسان کی نہایت دردمندانہ نصیحت ہے، اور اس کے بعد ایک بہت محبت بھری دعا ہے والدین کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پھر ہے کہ رشتہ داروں، غربا اور مساکین اور مسافروں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ ان سب کے حقوق کی ادائیگی کے لیے پیسہ چاہیے، اس لیے فضول خرچی اور بخیلی دونوں سے منع فرمایا گیا۔ اعتدال کا راستہ اختیار کر کے ہی سب ذمہ داریاں پوری کی جا سکتی ہیں۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں، فضول خرچ لوگوں کو سخت تنبیہ ہے۔ پھر آگے 27 آیت میں فرمایا کہ مال کو فضول خرچی یعنی اللہ تللے میں اڑا دینے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اصل رزاق اللہ ہے، اس لیے مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو نہ قتل کرو۔ بے وجہ جو ایبارشن ہے وہ بھی اس میں آتے ہیں۔ زنا کے قریب بھی پھٹکنا، انسانی جان کو قتل نہ کرنا مگر حق کے ساتھ، جیسے قتل کے بدلے میں سزا۔ پھر ہے یتیموں کے مال کو ضائع نہ کرنا، تمام عہدوں اور ذمہ داریوں کا پاس رکھنا، وزن اور ناپ تول میں عدل سے کام لینا، ان چیزوں کے پیچھے نہ لگنا جن سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہ ہو، اور یعنی اور بے مقصد چیزوں سے دور رہنا۔ پھر غرور اور تکبر کی چال سے پرہیز کرنا۔ پھر آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 57 میں اللہ کے ساتھ شرک کی تردید ہے، عقلی دلائل سے دی گئی ہے، خاص طور پر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں گرداننا، آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے کے دلائل بھی بیان ہوئے۔ ان آیات کے بیچ میں مسلمانوں کو ہدایت کی کافروں سے حکمت سے بات کریں اور احسن بات کہیں اور شیطان کے نزغ سے بچیں۔ پھر آگے آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 60 میں اللہ کے عذاب آنے کی سنت بیان ہوئی۔ اللہ ان کے لیے معجزے اس لیے نہیں اتار رہا ہے کہ ان سے پہلوں نے تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا، اور قریش بھی آیات کا انکار کر رہے تھے، سو عذاب اپنے مقرر وقت پر آئے گا۔ پھر آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 65 میں ان کی سرکشی کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی کمی ہے، بلکہ یہ تکبر اور انکار میں ابلیس کی پیروی کر رہے ہیں۔ ابلیس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ وہ اولاد آدم کی اکثریت کو گمراہ کر کے رہے گا۔ اللہ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے اسے مہلت دی، مگر اللہ کے فرمانبردار بندوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلے گا۔ شیطان کے حربے جو وہ ہمیں بھٹکانے کے لیے استعمال کرے گا، وہ اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں بتائے کہ ہم ان سے بچ سکیں۔
پھر آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 72 میں اللہ نے توحید ہماری فطرت میں القاء کر دی ہے، جو کسی بھی مصیبت میں ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ جیسے جب کشتی ڈوبنے والی ہوتی ہے تو ہر کوئی صرف اور صرف ایک ہی معبود کو پکارنے لگتا ہے، لیکن جب اللہ ان مشکل سے نکالتا ہے تو پہلے غافل رویے کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کیا یہ خوف نہیں ہوتا کہ کہیں اللہ دوبارہ عذاب و آزمائش واپس لے آئے جس پر وہ مکمل قدرت رکھتا ہے؟ کھلی آنکھوں اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کا انجام لازماً ان سے مختلف ہوگا جو اندھے بن کر جیتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 84 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور استقامت سے دعوت دیتے رہنے کا حکم ہے، اور اس سلسلے میں نماز، خاص طور پر تہجد کی اور قرآن سے مدد حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی خواہشات کا خیال نہ کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد و نصرت سے ثابت قدم رہیں۔ قریش زیادہ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال سکتے تھے، مگر اس کے بعد ان کی امان بھی اٹھ جاتی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زیادہ دیر سکون سے نہ رہ سکیں گے۔ یہ وعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پورا ہوا۔ اللہ ہجرت کے بعد نصرت کا وعدہ اور بشارت دعا کی صورت میں بتاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز، تہجد اور قرآن کے ذریعے سے اللہ سے مشکلات میں ہمیں مدد مانگنی چاہیے۔ پھر آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 111 میں اسلام کے دشمنوں اور مخالفین کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات کے جوابات ہیں۔ وہی اللہ کی طرف سے ہے، اور مکہ کے لوگ تمام جنوں اور انسانوں کی مدد کے باوجود ایسا کلام لانے سے قاصر تھے۔ یہ لوگ نشانیوں کا مطالبہ کرتے، مگر اللہ جانتا تھا کہ بنی اسرائیل کئی معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو یہ بھی جھٹلائیں گے۔ اصل میں اللہ کی کتابوں کا علم رکھنے والے تو قرآن سن کر ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں آواز کو معتدل رکھنے کی ہدایت اور آخری آیات میں شرک کی نفی کی گئی ہے۔ پھر سورۃ الکہف شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ ایک اہم سورہ ہے اور جمعہ کو تلاوت کی جاتی ہے، اور جو پہلی 10 آیات تلاوت کرے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ یہ ریاض الصالحین کی روایت ہے۔ پھر آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 میں بتایا کہ یہ کتاب اللہ کی رحمت ہے اور شکر کی سزاوار ہے، اور اس میں کوئی کج پیج نہیں ہے۔ یہ کافروں کے لیے ڈراوا اور مومنوں کے لیے بشارت ہے۔ پھر آگے ہے کہ اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے بہت خیر خواہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عذاب سے بچانے کے لیے کوشاں رہتے۔ جب وہ ایمان نہ لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوتے کہ کہیں میری دعوت دینے میں تو کمی نہیں ہے۔ اس غم کو صرف اللہ ہی جانتا تھا، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سچی خیر خواہی کی وجہ سے لوگ ایمان لائے۔ اللہ کرے ہم بھی لوگوں کو محبت اور ان کے لیے خلوص و خیر خواہی سے دعوت دیں۔ اور پھر آگے یہ بیان ہے کہ اللہ نے انسانوں کو امتحان کے لیے پیدا کیا اور ایک روز انصاف ہوگا۔ پھر آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 29 میں اصحاب کہف کے واقعے سے ملنے والے سبق ہیں۔ وہ سبق یہ ہے کہ اللہ کی یہ نیک بندے اس وقت ایمان لائے جب اکثریت منکر تھی، انہوں نے حق قبول کیا اور بہادری سے مخالفت کا سامنا کیا، اور اللہ نے ان کو حکمت عطا کی اور قوم سے انہوں نے دلائل سے بات کی، ایمان کی خاطر بڑی قربانی دی اور شہر چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لی۔ اللہ نے ان کی اس قربانی کے بعد معجزانہ طور پر ان کی مدد کی۔ اچھے دوستوں کی صحبت فائدہ مند ہوتی ہے، دعا کثرت سے کرتے ہیں، ان کی دعا جو ہے قبول ہوتی ہے۔ پھر اس میں آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 31 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کہ تم پر جو وحی کی جا رہی ہے لوگوں کو سناؤ، اور مخالفین کے مطالبات اور استکبار کی یعنی ان کے گھمنڈ کی پرواہ نہ کرو، اور اپنے غریب ساتھیوں پر توجہ کرو، ان کو سنا دو کہ جس کا دل چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، سب اپنا انجام خود دیکھ لیں گے۔ پھر ہمارے لیے لیڈرشپ کے لیے ہدایت ہے کہ ہمیں کس طرح کا لیڈر چننا ہے اور کن صفات کے لوگوں کی پیروی اور تقلید سے بچنا ہے۔ پھر آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 44 میں 2 اشخاص، ایک باغ والا اور اس کے ساتھی، اس کی مثال کے ذریعے مومن اور کافر دونوں کی ذہنیت کا فرق واضح کیا۔ کافر دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر اپنی تمام کوششیں اسی کے لیے لگاتا ہے، اور مومن اس میں اللہ کے شکر گزار بندے کی حیثیت سے رہتا ہے۔ کافر یہ غلط فہمی رکھتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی ان کی محنت کا پھل ہے اور وہ اس کے مستحق ہیں، اور اللہ جب ان پر اتنا مہربان ہے تو آخرت میں بھی ان کو نوازے گا۔ یہ وہ حقیقت فراموش کر دیتے ہیں کہ دنیا تو تنگی اور فراخی دونوں حالات میں آزمائش ہے۔ اس مثال سے واضح ہوا کہ قریش دنیا کی محبت میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے۔
پھر آگے آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 49 میں بتایا کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ یہ ہے کہ صرف دھوکہ ہے، جس کے دھوکے میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تھے۔ اس کی مثال کھیتی سے دی گئی۔ اللہ کے نزدیک قائم رہنے والی نیکیاں سب سے بہتر ہیں۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والے اعمال صالحہ ثواب اور امید کے اعتبار سے تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہیں۔ پھر آگے 50 سے آیت نمبر 59 میں قریش کو یاد دہانی ہے کہ وہ قرآن کے انکار میں ابلیس کی روش پر چل رہے ہیں۔ ان کے اندر بھی اس جیسا تکبر ہے جو انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے نہیں دیتا، حالانکہ اللہ نے قرآن میں ہر طرح کی مثالوں سے سمجھا دیا ہے۔ ایسے لوگ پچھلی قوموں کی طرح عذاب ہی سے سیکھیں گے۔ پھر آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 86 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ سنا کر صبر کی تلقین۔ اس واقعے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے اذن اور ارادے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے تمام ارادے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور سب میں کوئی نہ کوئی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ انسان کے علم کی رسائی محدود ہے اور وہ اللہ کے کاموں کی ساری حکمت اس دنیا میں معلوم نہیں کر سکتا۔ پھر ہے آگے آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 98 میں ذوالقرنین کا واقعہ جس نے طاقت اور حکومت کا شاندار استعمال کیا۔ پھر آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 110 میں سورہ کے آخر میں آخرت کی یاد دہانی کہ جس روز سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہوں گے جن کی دنیا کی تمام دوڑ دھوپ جو ہے غلط رہی اور وہ خود کو صحیح سمجھتے رہے۔ اللہ کی قدرت اور علم کی مثال کے تمام سمندر اگر رب کے کلمات لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں تو وہ ختم ہو جائیں گے، اس سے بیشتر کہ اللہ کے کلمات ختم ہوں۔ آخری آیت بہت ہی جامع ہے۔ اس ایمان کی بنیادی اجزاء رسالت، توحید اور آخرت کا ذکر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔